اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم मां आहियां किरन मीर ऐं तव्हां सभिनीनि खे मुंहिंजी पूरी टीम जी तरफ़ां जुमा मुबारक। ऐं जुमे जो ॾींहुं असांजे लाइ ईद जियां हूंदो आहे ऐं हिन ॾींहं ते असां स्पेशली तव्हांजे लाइ ट्रांसमिशन खणी ईंदा आहियूं जंहिंमें असां सां गॾु डिफरेंट नातख़्वा हूंदा आहिनि, सनाख़्वा हूंदा आहिनि ऐं स्कॉलर्स हूंदा आहिनि जेके असांखे सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि, असांखे पंहिंजे नबी जी सीरत जे हवाले सां ॿुधाईंदा आहिनि ऐं इलाही शयुनि जे बारे में असांखे ख़बर पवंदी आहे। ऐं जेकॾहिं असां पंहिंजे नबी जी सीरत ते ऐं उन्हनि जे फॉलो करणु असां सिखूं ऐं उन्हनि जे पोयां हलणु सिखूं असां जेकॾहिं, त असांजी लाइफ में जेके बि अॼुकल्ह परेशानियूं ऐं मुश्किलातूं आहिनि शायदि उहे कुझु हद ताईं ख़तमु थी वञनि। चवंदा आहिनि त चारि शयुनि खे धोई छॾींदा कयो, त ज़रूरत आहे ॿुधाइण जी त उहे चारि शयूं कहिड़ियूं आहिनि। चवंदा आहिनि त जेकॾहिं तव्हांखे रोइणो आहे त अखियुनि खे ॻोढ़नि सां साफ़ु कयो ऐं इस्तग़फ़ार करे दिलि खे साफ़ु कयो ऐं उन खां पोइ जेको आहे ज़बान खे अलाह जे ज़िक्र सां साफ़ु कयो। इहे त थी वियूं टे शयूं। ऐं चौथी शइ कहिड़ी आहे? चौथी शइ इहा आहे त ख़ौफ़ ख़ुदा रखणु सिखो। तव्हांखे ख़बर हुजे त ख़ौफ़ ख़ुदा बि आहे, इन सां बि तव्हांजो दिलि पाक थींदो। ऐं अॼुकल्ह जो दौरु अहिड़ो आहे त असां नफ़्सा नफ़्सी जे दौर में अची चुका आहियूं, असां ख़ौफ़ ख़ुदा विसारे वेठा आहियूं। सो बराए महिरबानी हीउ वक़्तु आहे, मोटी अचो ऐं पंहिंजे अलाह खे यादि कयो, नमाज़ पढ़ो ऐं असां पंहिंजे घरनि में तिलावत करणु छॾे ॾिनी आहे। सॉरी टू से ॾाढो ॾुखु थींदो आहे। हिकिड़ो वक़्तु हूंदो हुयो सुबुह सां असांजे घरनि मां तिलावतुनि जी आवाज़ूं ईंदियूं हुयूं, पर अॼु इहो वक़्तु आहे जेको असां सुबुह 5 बजे ताईं जाॻंदा आहियूं, पर इहा फ़ुर्सत कोन थींदी आहे त असां अलाह जो ज़िक्र कयूं, नमाज़ पढ़ूं ऐं पोइ जेकॾहिं असांखे सुम्हणो आहे त असां सुम्हूं। इहे शयूं असां मां आहिस्ता आहिस्ता निकिरंदियूं थियूं वञनि। त वक़्तु ॾाढो ॾुखियो आहे, अलाह खे राज़ी करण जी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु, ऐं अलाह साईं खे नाराज़ न कयो। थी सघे थो हीअ असांजा ई अमाल हुजनि जंहिंजे करे रब असां सां नाराज़ आहे, जंहिंजे करे असां एॾी मुश्किलातुनि में आहियूं, जंहिंजे करे असांजो पाकिस्तान एॾी मुश्किलातुनि में आहे। सो पंहिंजे अलाह खे राज़ी कयो। ऐं मां तव्हांखे इहा ई रिक्वेस्ट कंदसि त पंहिंजे ॿारनि खे, स्पेशली नंढड़नि ॿारनि खे जेको आहे नमाज़ जी आदत विझो। असां सां गॾु माशाअल्लाह सां हिते सनाख़्वा बि मौजूदु आहिनि ऐं स्कॉलर्स बि मौजूदु आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु मुफ़्ती सईद आतिफ़ साहिबु हिते मौजूदु आहिनि, स्कॉलर सुंदस आतिफ़ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, फ़क़ीर मोहम्मद समीर लासी सां गॾु मौजूदु आहिनि, नईम रज़ा हैदर सां गॾु मौजूदु आहिनि, नबीला एजाज़ सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं सना अली ताज सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। सो सभिनीनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। सबको खुश आमदीद कहना चाहूँगी ऐं प्रोग्राम जी जेको आहे स्टार्ट असां कंदासीं हमदे बारी ताला सां। त मां दावत ॾियणु चाहींदसि नबीला एजाज़ खे। है हमद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। है ज़ात तेरी सबसे मुनव्वर, है वस्फ़ तेरा सबसे बुलंद तर, सबका है मौला सबका है मौला, सबसे है बरतर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ए अर्श वाले ए फर्श वाले, जलवे हैं तेरे सबसे निराले, आलम में रोशन आलम में
रोशन तुझसे उजाले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है हामद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। असांजी भेण हिते वेठल आहे, मां उन्हनि खां सवाल करणु चाहींदसि। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि औरतों के लिए जुम्मे का एहतमाम और नमाज। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले इसलिए क्योंकि जुमे के हवाले से मर्दों को तो बहुत सारी गाइडेंस हमें ऑलरेडी हमारे मर्दों को होती है इज्तिमा की वजह से। ख़वातीन चूँकि इज्तिमाई तौर पे हमारे यहाँ नहीं इसमें शामिल होती हैं, तो वो अक्सर एक क्वेश्चन ये आता है कि हम जुमे के दिन जुमा पढ़ें या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि हम घरों में होती हैं। तो उसके लिए देखिए उलमा ने ये बात लिखी है कि जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए इज्तिमा ज़रूरी है, ईदगाह ज़रूरी है, या एटलीस्ट आपकी जो मस्जिद है उसमें ख़वातीन के लिए भी एहतमाम हो, तब ख़वातीन के लिए जुमा वाजिब हो जाता है जिस तरह मर्दों के लिए है। अब हमारे यहाँ जो ख़वातीन घरों में नमाज़ पढ़ती हैं तो वो जुमे की हुर्मत उनके लिए, यानी जुमे की जो एक अल्लाह ताला ने उसको एक सरदार की हैसियत दी है अय्याम में, वो अपनी जगह, लेकिन नमाज वो ज़ोहर पढ़ेंगी। ठीक है, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगी और जो ज़ोहर की रकात हैं उसी तरह से ज़ोहर उन पर फ़र्ज़ है, जुमा उनसे साक़ित हो जाएगा, यानी उन पर नहीं है। हाँ, अगर किसी मस्जिद में एहतमाम है, ईदगाह में एहतमाम है, किसी जगह ऐसा एहतमाम किया गया है कि जहाँ इमाम साहब जो हैं वो उनको मालूम है कि ख़वातीन भी पीछे मौजूद हैं और इमाम साहब नियत कर लेते हैं ख़वातीन को अपनी इक़्तिदा में लेने की, और वहाँ पे ख़वातीन के लिए इज्तिमा रखा गया है, बच्चे आते हैं, ऐसी बहुत सारी मसाजिद हमारे यहाँ अब मौजूद हैं, तो फिर वहाँ पे वो बिल्कुल जुमे की नमाज़ पढ़ेंगी। तो ये है पहली बात। दूसरी, ख़वातीन ये बहुत ज़्यादा एहतमाम से पूछती हैं कि गुस्ल जो है वो मसनून अपनी जगह, लेकिन हम क्या पढ़ें जुमे के दिन, हमें क्या करना चाहिए एक्स्ट्रा, हमें मतलब नमाज के अलावा हमें कौन कौन सी इबादत जुमे के दिन करनी चाहिए। तो देखिए इस हवाले से हदीस मुबारक में सूरह कहफ का मर्द ज़न दोनों के लिए आता है कि जुमेरात की या जुमे की शब यानी शब जुमा अगर आप पढ़ें उसके लिए भी फ़जीलत आती है कि पढ़ने वाले के लिए एक नूर रोशन किया जाता है उसके घर से लेकर मक्का मुकर्रमा तक, यानी पूरा हफ़्ता उसका नूर में गुज़रता है। और अगर वो जुमे के रोज़ पढ़ता है तो उसे ये फ़जीलत भी मिलती है, और दज्जाल जो कि आने वाला एक बहुत बड़ा फ़ितना है और क़यामत तक के लिए बहुत बड़ा फ़ितना है, उससे हिफाजत का हमें फ़जीलत मिलती है। इसी तरह दुरूद व सलाम की बहुत ज़्यादा कसरत का हुक्म है, ओवरऑल है, लेकिन जुमे के दिन चूँकि ये सैयदुल अय्याम है और इसके हवाले से ये आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये मैं ख़ुद अपने कानों से सुनता हूँ अपने उम्मती का दुरूद। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन मैं साथ में ज़ेरे बहस ले आऊँ इस बात को कि ख़वातीन ये करती हैं कि हम अगर अय्याम में हैं और जुमा आ गया है, नमाज तो नहीं पढ़नी, लेकिन हम अल्लाह का ज़िक्र कौन सा कर सकते हैं, हम कुरान मजीद पढ़ सकते हैं या हम कौन सा ज़िक्र कर सकते हैं। तो देखिए दुरूद मुबारक से अच्छा कोई ज़िक्र नहीं है, और ये इतना आसान ज़िक्र है कि ये हर हालत में आप कर सकती हैं, तस्बीहात वगैरह कर सकते हैं, सिवाय ये कि आप कुरान मजीद की आयात की तिलावत और उसको छूना, ये उलमा ने ख़वातीन के लिए ममनू रखा है उस ख़ास टाइम पीरियड में। तो जुमे का एहतमाम ख़वातीन बहुत अच्छे तरीक़े से कर सकती हैं, और इस बात को जहन में रखें कि अगर वो इज्तिमा गाह में हैं और वहाँ पे एहतमाम है जुमे का तो वो जुमे की नमाज़ पढ़ेंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगी। जी, आपने बीच में एक बात की कि स्पेशल डेज़ जो होते हैं, जो अय्याम वाले दिन होते हैं, उसमें हम कुरान पाक को छू नहीं सकते, तिलावत नहीं कर सकते जी, लेकिन बहुत सारी जो आलमाएँ हैं और जो बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि वो ये कहते हैं कि आप पेन से तिलावत कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं या तो फिर ग्लव्स पहन लें या कोई ऐसी चीज़ आप हाथों में कवर करके आप फिर पढ़ सकते हैं। देखिए उसके हवाले से मैं आपको एक बात, पहली बात ये कि कुरान की मुतलक तिलावत ममनू नहीं है, इसमें भी उलमा का इख्तलाफ है। वो आयात जो दुआइयाँ हैं, जैसे कि सूरह फातिहा है, आपके पेट में दर्द है, आपको कोई तकलीफ़ है, बच्चा बीमार है, तो आप दुआ की नीयत से सूरह फातिहा पढ़ सकती हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकती हैं, 4 कुल दुआ की नीयत से पढ़े जा सकते हैं, लेकिन बिलउमूम आप तिलावत नहीं कर सकते कुरान मजीद की, कि आपने अलिफ लाम मीम से शुरू किया और तिलावत की नीयत से आपने
پڑھ لیا، اس میں علماء منع فرماتے ہیں، چھونا منع ہے کیونکہ قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن مجید کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی. اب جو پڑھانے والی معلمات ہیں، فار ایگزامپل آپ کی روٹین ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھاتی ہیں بچیوں کو یا آپ پڑھنے جاتی ہیں، تو اس حوالے سے اتنی رخصت ضرور رکھی گئی ہے کہ توڑ کے آپ الفاظ پڑھ لیں. اسی طرح آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ گلوز پہن کر یا قلم کی مدد سے آپ، چونکہ آپ کا اب وہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ نیسیسٹی ہے آپ کے لیے، بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ٹیچر ہیں یا آپ پڑھنے والی ہیں، قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں بچیاں یا حافظات ہیں وہ پڑھا رہی ہیں، تو وہ اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں. اگر آپ پڑھ بھی لیتی ہیں تو اس میں آپ کو رخصت ہے کیونکہ وہ آپ کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. لیکن بالعموم تلاوت کی نیت سے قرآن مجید پڑھنا، دعا کی نیت سے آپ مختلف صورتیں ان کا ورد کر سکتے ہیں. صحیح، بہت اعلیٰ. ऐं ॻाल्हियुनि खे बि कंटिन्यू कंदासीं، सवाल जवाब बि थींदा रहंदा. हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि फ़क़ीर मोहम्मद समीर लासी खे. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سوڑو در رو چما، سوڑو در رو چما، اکھرن ساڈے ساو سوڑو در رو چما، اکھرن ساڈے سا دربار مدینے وارے جو، دربار مدینے وارے جو. ہک ویر سہی جیرے ہی کیا، ہک ویر سہی جیرے ہی کیا، دیدار مدینے وارے جو. سوڑو در رو چما، اکھرن ساڈے سا دربار مدینے وارے جو. ہو محبوب پری، محبوب مٹھا تھی دس نہ کڈے، تجھے در کھا جدا. محبوب پری، محبوب میٹھا تھی دس نہ کڈے، تجھے در کھا جدا. صد بار چوا ہو ہر بار کیا، صد بار چوا ہر بار کیا، اظہار مدینے وارے جو. ہک ویر سہی جیرے ہی کیا، ہک ویر سہی جیرے ہی کیا، دیدار مدینے وارے جو. سوڑو در رو چما، اکھرن ساڈے سا دربار مدینے وارے جو. تجھے درج غلامن جو غلام ہو، تجھے شان متھا درود و سلام. تجھے درج غلامن جو مغلام، تجھے شان متھا درود و سلام. سوڑو نالو وٹھا، اکھرن تے رکھا وہ سوڑو نالو وٹھا، اکھرن تے رکھا، سردار مدینے وارے جو. سبحان اللہ. کیسے ہیں سر، آپ ٹھیک ہیں؟ سر آپ سے یہ سوال ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر اس کو موضوع بنایا جائے تو بہت طویل ہے، لیکن اگر آپ ایمان کی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو میں ایک حدیث سامنے رکھوں گا، اس کے 4 موضوعات بنا لیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے من احب للہ و ابغض للہ
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، یعنی جس سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اب اس جملے پہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دین تو منع کرتا ہے بغض رکھنے سے، یہاں بغض سے مراد وہ بغض نہیں کہ آپ کسی کو جا کے قتل کر دیں، یہاں بغض سے مراد مثال یہ لے لیں یہاں پر کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کی وجہ سے، آپ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ نماز کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں بغض سے یہاں تشبیہ دی گئی۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جس کو دو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دو، کوئی گفٹ آپ دیتے ہیں، کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کوئی چیز دینے سے روکو تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، حضور نے فرمایا یہ 4 عمل کرنے والا تکمیل ایمان کے درجے کو پا جائے گا۔ اچھا، اب آپ نے سوال کیا ایمان کی حقیقت پر اگر ہم آئیں تو اس کے لیے بہت وقت ہمیں درکار ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج میں نے جو صبح کی ایمان کی حالت میں کی ہے۔ آقا کریم مسکرائے، فرمایا اب اس کی تشریح تو بتاؤ حارث، ایمان کی حقیقت سے صبح کرنے سے مراد کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے خشیت الہی نے، خوف خدا نے راتوں کو جاگنا سکھا دیا، اب وہ راتوں کو ان کا جاگنا ایمان کی حقیقت کے برابر ہو گیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، اس کے ساتھ اس چیز کو آپ شامل کر لیں کہ ایمان والا ہوتا کون ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، چونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا ایک تفصیلی بحث ہے، ایمان کے کئی باب قرآن پاک میں آئے، احادیث میں اس کا ذکر آیا، ایمان والوں کی فضیلت بیان ہوئی کہ ایمان والا کہا کسے جائے گا۔ لیکن اگر عام مسلمان اپنے آپ سے سوال کہ کیا میں ایمان والا ہوں، تو یہ تو صدقہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس کا کہ جب ہم نے ایک مرتبہ صدق کے دل کے ساتھ کلمہ مصطفیٰ کے نام کا پڑھ لیا، قرآن نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایمان والا کہہ کر مخاطب کر لیا، یہ تو اس رب کا کرم ہوا نا۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی اس کا معروف یہ ترجمہ بنتا ہے کہ میرے محبوب ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا انہوں نے اس کلمے کو اپنے دل میں داخل کیا۔ آج کے اس معاشرے میں، اس دور میں ہر شخص یہ کہتا ہے جی میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ بے شک آپ ایمان والے ہیں، مگر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ایمان کی کچھ کیفیات ہیں۔ کیا وہ ایمان کی کیفیات مجھ پہ طاری ہیں؟ کیا وہ ایمان کی کیفیات کہ میں اپنے گھر والوں پہ نافذ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ 4 جو چیزیں میں نے بیان کی، من احب للہ، کیا آج ہماری محبت کا محور و مرکز کیا ذات خدا، ذات مصطفیٰ ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح آج ہماری کسی سے ناراضگی دنیا کے لیے تو ہو جاتی ہے، تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آج ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کیا یہ ہمارا دینا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم کسی کو کوئی چیز دینے سے روکتے ہیں تو کیا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہم ان 4 چیزوں کو جان لیں گے تو ہم حقیقت ایمان سے آشنا ہو جائیں گے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صلہ رحمی کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا کیا کہنے، ہر پہلو میں حضور کی صلہ رحمی بھی نظر آتی ہے، رحم دلی بھی نظر آتی ہے۔ میں اس مختصر وقت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ بھی اختصار کے ساتھ، کہ جب حضور علیہ السلام نے معافی کا اعلان فرما دیا، آج کے اس معاشرے میں ہمارے ساتھ کوئی غلط رویہ رکھتا ہے تو ہم کچھ دن تک اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم اس سے سلام کلام اٹھنا بیٹھنا سب چھوڑ دیتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی کہلاتے تو ہم حضور کی اس سیرت کے اس پہلو کو نہیں دیکھتے۔ جب حضور نے معافی کا اعلان کیا، وہ کون سے لوگ تھے جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچی تھی؟ لوگ آئے، صحابہ موجود تھے۔ وہ شخص آیا جس نے گورنر مدینہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی کا واقعہ ملتا ہے، امام رازی نے اس کو مکمل طریقے سے بیان کیا ہے، تفسیر تبیان القرآن میں اس کی تفصیل مکمل موجود ہے، اور اس واقعے کی جو منظر کشی علماء نے بیان کی ہے نا، اتنا دلچسپ یہ مکالمے ہوئے۔ وہ شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دعوت ایمان دیتے ہیں کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی توحید کا اقرار کر لوں، لیکن آپ کا دین یہ کہتا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ وحشی کہہ رہا ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مارا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ جس نے شرک کیا، جس نے قتل کیا، جس نے زنا کیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ کے نام کے کلمہ پڑھنے سے پہلے میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں،
تو جب میری بخشش نہیں ہوگی تو میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اے وحشی تو کلمہ پڑھ لے، اسلام لانے والوں کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک اسلام کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا، اس کے بعد اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو اسلام سے پہلے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر میں اسلام قبول کر لوں بعد میں مجھ سے گناہ ہو جائیں تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں میرے رب کی رحمت کا دریا کتنا بہہ رہا ہے، کوئی ہے جو اس میں سے کچھ حاصل کر لے؟ جب اس نے یہ کہا حضور پھر مسکرائے، حضور علیہ السلام نے سورہ شعراء کی آیات پڑھی اور حضور نے فرمایا تو اسلام قبول کر، کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اللہ کا فرمان ہے کل بروز قیامت میں جس کو چاہوں گا اس کو داخل جنت فرما دوں گا۔ اس واشی نے کہا یہ تو اللہ کی چاہت پر ہے، اللہ اگر میرے لیے نہ چاہے پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، اب سن میرے رب کا اعلان یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا، ایمان پر قائم رہا، چاہنے کے باوجود بھی پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس سے گناہ ہو گئے لیکن اس کا توکل اور ایمان یہ رہا کہ اللہ میری ضرور مغفرت فرمائے گا، تو اس یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لے اللہ قیامت کے دن تیری ضرور مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی کرے تے چوندا ہن تے اللہ کیڈو رحمان ہے، کیڈو رحیم ہے، ऐं जेकॾहिं तव्हांखे इन शइ जो इल्मु थी वञे त अलाह केॾो रहमान आहे त को वक़्तु तव्हांखे मिले त सूरह रहमान पढ़ी ॾिसिजो, तव्हांखे पाण ई अंदाज़ो थींदो त मुंहिंजो मालिक केॾो रहमान आहे। त हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि सना अली ताज खे। अल्लाह जे बेड़ो तार मुंहिंजो नाले, अल्लाह जे बेड़ो तार मुंहिंजो सदक़े साहिब जे बेड़ो तार मुंहिंजो आईं निधड़ निमाणी, आईं निधड़ निमाणी आहे आधार तुहिंजो, आहे आधार तुहिंजो नाले धड़िया जे बेड़ो तार मुहिंजो सदक़े साहिब जे बेड़ो तार मुहिंजो ॾाढे आहे चंदरी दुनिया दोरंगी, ॾाढे आहे चंदरी दुनिया दोरंगी बिना धड़िया न पंहिंजे, बिना धड़िया न पंहिंजे, बिना साईं न पंहिंजे, बिना साईं न पंहिंजे कोने को मायत कंहिंजो, कोने को मायत कंहिंजो सदक़े अलख जे बेड़ो तार मुहिंजो नाले अल्लाह जे बेड़ो तार मुहिंजो ॾाढो आई सतायो दुनिया दी गर्दिश, ॾाढो आहे सतायो दुनिया जी गर्दिश मोहड़ो बटायो मितण माइतण करके मेहर ढोलिया ते, करके मेहर ढोलिया ते दे दीदार पंहिंजो, दे दीदार पंहिंजो नाले अल्लाह जे बेड़ो तार मुहिंजो सदक़े साहिब जे बेड़ो तार मुहिंजो नाले अल्लाह जे बेड़ो
तार मुंहिंजो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, त ट्रांसमिशन अञा जारी आहे, वक़्तु आहे ब्रेक जो, काले न वञिजो, जल्दी वापसि अचो। तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। तव्हां भी असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। असां सां गॾु स्कॉलर साहब हिते मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि जी मिसिस भी हिते मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे कोई सवाल करिणो आहे त तव्हां बिल्कुलु असांखे कॉल करे सवाल भी करे सघो था। हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि नईम रज़ा हैदर खे। اللهم صل على محمد وعلى محمد। زمین مثل عرش اولا ہو رہی ہے، زمین مثل عرش اولا ہو رہی ہے، ثنائے محمد ثنائے محمد ادا ہو رہی ہے، زمین مثل عرش اولا ہو رہی ہے۔ نیت باندھیے سارے عاشق نبی کے، نیت باندھیے سارے عاشق نبی کے، نماز مودت نماز مودت ادا ہو رہی ہے، زمین مثل عرش اولا ہو رہی ہے۔ پڑے ہیں میرے اشک چوکھٹ پہ ان کی، پڑے ہیں میرے اشک چوکھٹ پہ ان کی، نظر عاشقے نظر عاشقے مصطفیٰ ہو رہی ہے، نظر عاشقے مصطفیٰ ہو رہی ہے، زمین مثل عرش اولا ہو رہی ہے، زمین مثل عرش اولا ہو رہی ہے۔ پرے ہو گئے رنج و غم سب کے مجھ پر، پرے ہو گئے رنج و غم سب کے مجھ پر، نگاہ حبیب نگاہ حبیب خدا ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ میک اپ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں عورتیں، تو اس میں نماز اور وضو کا کیا ہے سلسلہ؟ جی، یہ بھی بہت اچھا کویسچن ہے۔ اچھا اس لیے کیونکہ موقع کی مناسبت سے اور خواتین کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کسی نہ کسی صورت میں میک اپ کرنا پڑتا ہے، جو نہیں بھی کرنا چاہتی ان کو۔ تو دیکھیے، ایک تو میک اپ کا مطلق حکم ہے۔ دیکھیے، میک اپ کو پہلے دیکھا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ جو سر فہرست ہے وہ نیل پالش ہے۔ نیل پالش کے متعلق تو قطعاً یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کے نیلز پر ہے تو وداؤٹ ریموور اپلائی کیے بغیر، اس کو ریموو کیے بغیر آپ پانی نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگ اس کو مہندی پر قیاس کرتے ہیں، جیسے میں نے لگائی ہوئی ہے ناخنوں پر یا ہاتھوں پر۔ تو دیکھیے، مہندی کی جو لیئر ہے وہ اتر جاتی ہے، ایک سمپل سی بات ہے، اس کا کوئی جرثومہ، اس کا کوئی لیئر، اس کی کوئی اس طرح کی چیز رہتی نہیں ہے کہ جو پانی پہنچانے میں رکاوٹ ہو کھال تک۔ جبکہ نیل پالش جو ہے اس کی ایک اپنی ایک باڈی ہوتی ہے، جب آپ اتارتے ہیں تو وہ ریموو ہوتی ہے۔ اگر آج کل چل رہی ہیں وہ مسلم نیل پالش وغیرہ اس طرح حلال ٹائپ کی، تو اس میں بھی آپ کو اتارنا تو ہے نا،
اتارے بغیر آپ نہیں پانی پہنچا سکتے، اور جب آپ کا پانی نہیں پہنچے گا آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. جب وضو جو ہے وہ ہر عبادت کے لیے، ہر فرض عبادت کے لیے وہ ایک ضروری چیز ہے، جب وہ وضو مکمل نہیں ہوگا تو آپ نماز بھی نہیں ادا کر سکتے، آپ دیگر اذکار بھی اس خوبصورت طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، نماز تو مطلقاً آپ نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو یہ تو ہو گیا نیل پالش کا حکم. اب اس کے علاوہ جو ہم میک اپ ویئر کرتے ہیں اس میں دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس کے کاسمیٹکس جو بھی یوز کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش تو نہیں ہے، کیونکہ اب ماشاءاللہ اتنی انڈسٹری نے بھی کام کر لیا اس حوالے سے کہ اس طرح کا میک اپ آ رہا ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس طرح کا لیا ہوا ہے تو وہ اٹ سیلف تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ واٹر پروف نہیں ہے اور پانی جو ہے واٹر پروف نہیں ہے، اور مطلب پانی نہیں پہنچتا نیچے اور پانی ڈھلک جاتا ہے اور آپ کا میک اپ خراب بھی نہیں ہوتا، تو اٹ مینس کہ آپ کی اسکن پھر دوبارہ وضو کے پانی سے محروم رہ گئی ہے، آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کا غسل نہیں ہوا. یہ تمام باریکیاں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ میک اپ بنیادی طور پہ تو جائز ہے اگر اس میں کوئی حرام شے شامل نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر وہ واٹر پروف ہے اور آپ کی جو بھی آپ نے چیزیں لگائی ہیں اس کے تھرو پانی پینیٹریٹ نہیں کر رہا اسکن تک، تو پھر یقیناً آپ کو وہ میک اپ ریموو کرنا ہے کسی بھی چیز سے، اور پھر وضو کرنا ہے. اس کے لیے بہتر یہ جیسے آپ پروگرام میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم پہلے سے وضو کر کے آئیں تاکہ ایک نماز کا وقت آئے تو ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری اب اس کی نیل پالش کا بھی بہت زیادہ سبسٹیٹیوٹ آ گیا ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ میک اپ کے حوالے سے گائیڈنس ہے اسلام میں. سب سے اچھی عبادت وہی ہوتی ہے جس میں آپ نے صرف اللہ اور آپ کا صرف سامنا ہو، بات اور یہ ہے اس میں کوئی میک اپ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو بس. لیکن ہم میری بہن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آج کی عورت کی، کیونکہ لوگوں کو تو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی ہاں نہیں، ایک مخصوص وقت ہے. لیکن میں نے ایسا دیکھا کہ اس میک اپ کے لالچ میں نا کہ کہیں ہماری یہ چیز خراب نہ ہو جائے وہ نماز چھوڑ دیتی ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آپ تو پلیز نماز کی بات کریے. میں نے بہت ساری عورتوں کو یہ بھی دیکھا ہے، آج کل آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ مطلب بہت سارے اسکن ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں، فلرز آ گئے ہیں، اسکن کو ٹائٹننگ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے جی. یہ تو بیسک دیکھیے، اگر اس پہ اور اس کو اگر ہم اللہ کی امانت سمجھ کر خود کو چھوڑ دینا تو اللہ ہمیں انشاءاللہ مزید خوبصورت بنائے گا. کہ نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے بہترین ساخت پہ انسان کو، اور اس انسان میں مرد و زن دونوں ہیں، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیے، کیا وہ خواتین نہیں تھیں؟ کیا ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا انہوں نے ایام جوانی نہیں دیکھے تھے یا ان پہ وقت نہیں گزرا؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی سادگی سبحان اللہ، انہوں نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے سوالات نہیں کیے جو آج کی عورت اپنے شوہر سے کر رہی ہوتی ہے، ڈیمانڈز کر رہی ہوتی ہے. آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو لے لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان سے بڑھ کے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی، صحیح بات ہے، جتنی اپنی بیٹی سے کی، اور ان کو ایمان بتا دیا کہ جو میری بیٹی سے اور ان کے شوہر سے اور ان کی اولاد سے محبت کرے گا وہ کامل ایمان والا ہوگا. یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول ہیں. اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئیں کہ بہت زیادہ مجھے کام کاج کرنا پڑتا ہے، چلیے بابا جان کے پاس کوئی کنیز لینے چلی جاؤں. تو جب وہ جاتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں کہ میری بیٹی میں تمہیں کنیز سے اچھی چیز نہ دوں، تم تسبیح فاطمہ لے کر جاؤ، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. جب تھک جاؤ کام کاج کی وجہ سے، تمہارا جسم دکھ جائے، تب بھی تم یہ پڑھو، پورے دن کی تھکان اتر جائے گی. اب بتائیے کہ اگر یہ میک اپ اور یہ ہماری جو آج کل کی آرٹیفیشل زندگی ہے، اگر اس دنیا داری میں واقعی کوئی فائدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس فائدے کی طرف اپنی صاحبزادی کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے. کاش کہ ہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کو سمجھ جائیں اور ہم خود خواتین مضبوط ہو جائیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے آئی بروز بنوانی ہوتی ہیں تو ہم شوہر پہ ڈال دیتے ہیں، ہمارے میاں کو پسند ہے، جبکہ میاں نے نوٹس بھی نہیں کی ہوتی. یہ بات میں بارہا کئی محافل میں بھی کرتی ہوں
کہ یہ خواتین نے وتیرہ بنایا ہوا ہے. یہ آپ کی بات کہ اگر ہمارے دل کو اس بات سے تسلی آ جائے نا کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا ایک مکمل عورت بنایا ہے تو ہمیں کسی قسم کا کمپلیکس کبھی نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, ہسبینڈ کو اگر بولیں گے بھی کالر جا رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ, واپس آئیں گے اور اپنی تعریف سننے کے لیے اگر وائف بولے گی کیسی لگ رہی ہو, پتہ نہیں جیسے گئی تھی ویسی ہی آئی. میرڈ خواتین سمجھ سکتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں سننے کو بہت ملتی ہیں. بالکل. سو ہلنا سی ایسا اسکالر صاحب دیتا ہے. سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اور شوہر. ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ کی گفتگو چل رہی ہے. میں ایک چیز کا اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کیونکہ آپ نے کچھ اشارہ دینے کی کوشش کی لیکن سوالات بھی بہت ہیں اور موضوع ایسا چھڑ گیا تو اس میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کا, میں یہ سمجھا کہ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو جیسا انسان ہے ویسا ہی اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. لیکن میں اس کے ساتھ ایک چیز ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے, وہ جمال کو پسند فرماتا ہے. وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ایک حد کے اندر رہ کر اگر وہ اپنے لباس کے مطابق یا خواتین میک اپ کرتی ہیں اس کے مطابق اگر وہ عبادت کر لیں اس میں بھی حرج والی کوئی بات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو آپ نے ابھی یہ بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اور بحیثیت باپ, چونکہ ابھی ذکر ہوا خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, تو دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام زندگی کا یہ وہ پہلو ہے کہ دنیا حیران ہے یہ کیسا مشفق باپ ہے جو رحمت للعالمین بھی ہے اور وہی رحمت للعالمین کا تاج پہن کر جب خاتون جنت یعنی بیٹی آتی ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو بوجھ سمجھتے ہیں. یا بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کا جملہ کہہ جاتے ہیں. میں نے آج بھی ایک جگہ یہ بات کہی اور آج اس پروگرام کے توسط سے یہ بات میں ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ بعض پڑھے لکھے جہالت کی انتہا پر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عورت ہمارے پاؤں کی جوتی ہے, جبکہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کیا اس عورت کے روپ میں آپ نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا, کیا آپ اپنے بہن کو نہیں دیکھتے, کیا آپ اپنی بھابھی کو نہیں دیکھتے, یا جس خالہ کو ماں سے تشبیہ حضور نے دی کیا آپ اس کو نہیں دیکھتے, بیٹی ہے, جی بالکل بہن ہے. تو بحیثیت باپ کے حضور نے جب ان سے پیار کیا, اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, دیکھا کہ حضور اپنے نواسوں سے پیار فرما رہے تھے, وہ بڑا حیرت زدہ ہوا. اس نے کہا کہ میرے اتنے بچے تھے میں نے تو آج تک ان کو چوما نہیں, ان سے پیار نہیں کیا. تو حضور چونکہ ایک مشفق انسان بھی ہیں, حضور چونکہ ایک باپ کی حیثیت سے بھی ہیں, حضور کی تمام اداؤں میں حضور نے پوری امت کو تعلیم دینی تھی, باپ ہو تو اس طرح کا ہو, شوہر ہو تو ایسا ہو, بھائی ہو تو ایسا ہو. جب حضور اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ سے ملتے ہیں تو کیا حضور نے ان کا استقبال نہیں کیا؟ بہن کے لیے بھی ایک بھائی کا سلسلہ یہی ہونا چاہیے. بے شک. اسی طریقے سے جب اس شخص نے کہا کہ میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ آپ حسن و حسین کو چوم رہے, میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو نہیں چوما, تو حضور نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا, بلکہ حضور نے اس کو وہاں پہ تعلیم دی. اور حضور کا یہ عمل ان والدین کے لیے, اگر میں اپنی بات کروں, مجھ سے اکثر گھر والے یہ بات کرتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی بچہ آئے گا یا بچی شاید آپ اس سے اتنا پیار نہیں کریں گے, تو میرا اس پہ جواب یہ تھا کہ ان میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہ جائے گا. صحیح. دیکھیں ایک منصب ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے اور پھر اس منصب کے تقاضے ہوتے ہیں, تو اس منصب کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل کرنے والا انسان ہی ایک انسان کہلاتا ہے. اسی طریقے سے جب حضور شوہر کی حیثیت سے آتے ہیں, جب حضور نے پہلا نکاح فرمایا ہماری ماں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, مجھے ان کی وہ ادا بہت خوبصورت لگتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دیا. سبحان اللہ. اور یہ ایک درس تھا دنیا کی, آج کی اس معاشرے کی اس خاتون کو کہ اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرنے کا جب وقت آئے تو کرنا ہوگا. تو جب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی ہیں, میرے نبی بھی ہیں, میں نے ان کا کلمہ پڑھا, پوری دولت حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دی. اور آپ اندازہ کیجئے اس پہ پھر اللہ کا انعام کیا ملا. جب کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو حضور گھر میں تشریف لائے, اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کام فرما رہی تھی, تو حضور نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ حیرت زدہ ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے روز تو دیکھتے ہیں, آج دیکھنے کا انداز الگ ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ, جبریل میرے پاس آئے ہیں اور آپ کے اس کام کے اس عمل کو دیکھ کے جبریل فرما رہے ہیں حضور اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کا سلام پیش فرما دیجیے. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں جب حضور کا وصال ہوتا ہے, اب یہ بحیثیت شوہر کی جو بات ہے, جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضور کی 9 ازواج دنیا میں موجود تھی, 2 کا وصال ہو چکا تھا. حیرت زدہ اس چیز میں لوگ پڑ جاتے ہیں, جب حضور کا وصال ہوتا ہے 9 کی 9 ازواج ہیں اور 9 کی 9 حضور کے راضی ہیں.
हुजूर ने किसी का हक नहीं खाया, हुजूर ने सबको खुश रखा, हुजूर ने सबकी दिलजोई फरमाई, हुजूर ने सबको तालीमात अता फरमाई। तो यहाँ से ये पता चला दुनिया के वो शोहर जो कुछ ना कुछ मामलात की वजह से आपस में अनबन हो जाती है, उनके सामने हुजूर की सीरत का ये पहलू ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरीके के साथ हुजूर जब बहैसियत शोहर भी हैं और बहैसियत ससुर भी हैं, जब अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली से फरमा देते हैं, कुछ बातों में नाराज़गी होगी किसी वजह से, हुजूर फ़ातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ़ लाए, पूछा फ़ातिमा अली कहाँ है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह किसी बात में अनबन हो गई थी तो वो मस्जिद में जाके सो रहे। हुजूर वहाँ पहुँचे, देखा अली मुर्तज़ा ज़मीन पे लेटे हुए हैं और कपड़े पे मट्टी चढ़ी हुई है। हुजूर ने उस कपड़े को झाड़ा और कहा अबू तुराब उठो। तो यहाँ से हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरा नाम अली मुझे बहुत पसंद है, मगर जब मुझे कोई अबू तुराब कहकर बुलाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया, ये बताओ फ़ातिमा से झगड़ा किस बात पे हुआ। देखें जब कोई सालसी का किरदार अदा करता है ना, उसको भी चाहिए कि उन बातों को एक तरफ रख के वो किरदार अदा करे कि आपस में जुड़ जाए। सही। अब हमारे माशरे में होता है जब आप किसी की सुलह करवाना चाहते हैं तो पहला जुमला हम ये कहते हैं अगर हमने तुम्हें उसकी बातें बता दी तुम कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगे। तो इससे क्या होता है कि बनी बनी बात बिगड़ जाती है। सर यहाँ पे पूरे खानदान जमा हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उससे देखें जितने मुंह उतनी बातों वाली बात आ जाती है। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया क्या हुआ, हुजूर ने इतना फरमाया अली उठो और घर चलो। जब घर तशरीफ लाए तो बेटी का हाथ पकड़ा और अली का हाथ पकड़ा, दोनों का हाथ अपने हाथ से मिलाया और कहा आज के बाद दोनों में कोई झगड़ा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर बहैसियत ससुर भी दुनिया के सामने आए, बहैसियत बाप भी आए, बहैसियत शोहर भी आए, बहैसियत भाई भी आए। तो हुजूर की इस सीरत के तमाम पहलुओं से अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो हुजूर एक कामिल इंसान और कामिल अल्लाह के महबूब बनकर आए। हम भी अगर ये चाहें कि हमारी बच्ची का घर अच्छा रहे, हमारे भाई का घर अच्छा रहे, तो ये हुजूर की सीरत की झलकियाँ हमें अपनी बहनों को भी बतानी है, अपनी घरवालियों को भी बताना है और अपने दोस्तों को भी और अजीज़ अक़रबा को भी बताना है। तो इंशाअल्लाह हुजूर की सीरत के इस फैज़ से ये मामला आएगा कि वो घर खुशहाल हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐं वाकई हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं असां मां स्टार्ट में ई चयो न, जेकॾहिं असां पंहिंजे नबी जी सीरत खे फॉलो कयूं ऐं उन्हनि जी शयुनि खे फॉलो कयूं त असांजी ज़िंदगियुनि में इलाही आसानियूं पैदा थी वेंदियूं। जीअं सर ॻाल्हि कई त अगरि कंहिंजे घर में कोई मसइलो थो थिए, कोई झेड़ो थो थिए, उते इहो डिसाइड करण लाइ माउ पीउ खां अलावा, भाउ भेण खां अलावा सॼो ख़ानदान जमा हूंदो आहे। सुलह जी जाइ ते वेतर मसइले खे जेको आहे न उलझाए छॾींदा आहिनि हिते। सो बराए महिरबानी करे मां अवल त हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी आहियां त ज़ाल मुड़ुस जो जेको ख़ुदा न करे झेड़ो थिए, पर जेकॾहिं थिए थो त उहो चार दीवारी जे अंदरि हुजे। चार दीवारी खां ॿाहिरि जेकॾहिं उहो झेड़ो निकिरे थो त उहो पोइ झेड़ो नथो रहे, उहो पोइ जंग छिड़जी थी वञे। ऐं तव्हांजे ॿारनि ते बि जेको आहे हिकिड़ो ग़लति इम्प्रेशन पवंदो आहे, तव्हांजो ॿार बि उतां ई उहे शयूं पिक कंदो आहे ऐं सिखंदो आहे। सो बराए महिरबानी करे अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता थोरी बि अनबन तव्हां ॿिन्ही में थिए थी त कमरे जी चार दीवारी जे हद ताईं उन झगड़े खे रखो ऐं थोरी देरि खां पोइ उनखे सॉर्ट आउट करे छॾियो। हींअर जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि नबीला एजाज़ खे। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वखार। जा रहा है खाफ
نکلا طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار، جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام، عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ سکون قلب کس طرح حاصل ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے ایمان والو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے۔ اچھا، ذکر کو ہم شاید صرف تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ 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 یا کچھ پڑھنا، ہم ذکر کو اسی طرح یا شاید 4 بندے حلقہ اور ایک گروپ بنا کے بیٹھیں اور اللہ کی ضربیں کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہی ذکر ہے۔ نہیں، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ذکر جو ہے اس کا معنی ہے، قرآن میں ذکر کا لفظ یاد دہانی کے لیے آیا ہے کہ تم یاد دہانی کرو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یاد دہانی کا مقصد یہ تمہاری صبح آنکھ کھلے تو تمہیں یہ فوراً ذہن میں آئے کہ آیا فجر کا وقت مجھ سے فوت ہوا یا واقعی باقی ہے، میں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، اگر مجھ سے مس ہو گیا ہے تو مجھے اس پہ توبہ کرنی ہے اور مجھے اس کی قضا کرنی ہے۔ یاد دہانی یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ہو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اور بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یاد رہے، آپ اس وقت سچ بولیں چاہے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ یاد دہانی یہ بھی ہے کہ آپ کسی چیز میں خیانت کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا خوف آپ پر غالب رہے اور آپ امانت پوری ادا کریں۔ تو یاد دہانی کا تعلق خوف و خشیت الہی سے ہے۔ جب آپ عملی طور پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک حدیث رسول ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف آتا ہے تو میں بھی اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، اگر وہ اس قدر بڑھتا ہے تو میں اس قدر بڑھتا ہوں۔ یعنی الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے تو ہم اس کو بالش اور اس پہ ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا وہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل یعنی ملائکہ کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے، کمرہ بند ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اوپر نیچے ادھر ادھر سب جگہ دیکھ لیا، لیکن ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تیسرا موجود ہے، وہ موبائل ہے، دوسرے آپ ہیں، ٹھیک ہے، تیسرا باری تعالیٰ ہے اور آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ تو یہ ہے یاد دہانی۔
جب یہ یاد دہانی ہمارے جسم اور روح میں پھیل جائے گی نا، یقین کیجئے ہم زبان سے صرف اللہ نکالیں گے نا، ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. مفتی صاحب اس سے ایگری کریں گے. ہماری آج دعائیں نہ قبول ہونے کا سبب، ہمارے وظائف میں تاثیر نہ ہونے کا سبب، ہماری زندگی میں بے برکتی اور بے سکونی ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو ایک فیسٹیویٹ کر دیا ہے مذہب کو، کہ ربیع الاول آ گیا، اب رمضان آ گیا، اب یوں ہو گیا، اب یوں ہو گیا. ہم نے اس کو نافذ نہیں کیا. ہم نے کبھی تنہا بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کیا. کبھی ایسا وہ شخص میں کہتی ہوں اللہ کا ولی ہے جس کی ٹیبل پہ رشوت کا پیسہ رکھا ہو، لیکن صرف اللہ کے خوف میں اللہ کو یاد کر کے، ذکر کا معنی یاد دہانی، اللہ کی یاد اس کے دل میں آئی اور جواب دہی کا خیال آیا اور اس نے واپس کر دیا. اس سے بڑی یاد دہانی اور اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے اور اس کے علاوہ ذکر کے کئی معنی ہیں. جب آپ اس طرح کا ذکر اپنی رگوں پے میں بٹھا لیتے ہیں، آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں، آپ کسی کو اس کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں جواب دے کر، لیکن صرف آپ اس کی عمر کا لحاظ رکھ کے، اس کے رتبے کا لحاظ رکھ کے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یاد کر کے، حضور کی تواضع انکساری. آپ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے تواضع انکساری اختیار کرے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضمانت دے رہے ہیں جنت کی کہ میں اسے. اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ سے بڑھ کے صلہ رحمی پہ ابھی بات ہوئی رشتہ داری کے حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر فلاں نے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو ہم بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے، فلاں نے کاٹ دیا ہے. نہیں، حضور نے فرمایا کہ رحم جو ہے وہ عرش الہی سے لٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے رحمی رشتے، اور جب آپ انہیں کاٹتے ہیں تو وہ آپ کو بد دعا دیتا ہے. اب کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، آپ باقاعدہ، میں تو بعض اوقات اللہ سے جو ہے نا گوسپ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، مجھے بالکل میرا موڈ نہیں ہے، فلاں نے میرا یہ دل دکھایا ہے، یہ لیکن اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اور آپ کے رسول کی، آپ یقین کیجئے آپ کو جو لذت حاصل ہوگی، اور اس کے بعد آپ جب اللہ کا ذکر کریں گی نا تو آپ وہ مختصر بھی کریں گی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور یہیں سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے ذکر میں سکون قلب پوشیدہ ہے. بے شک سبحان اللہ، بہت اچھی بات. یہ جو ہے میں دعوت دین چاہیندس نعیم فقیر محمد سمیر لاسی کے. یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. اور تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا برائی صلی اللہ تیری کون کرے گا برائی. ہاں اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم. یہ رنگ بہار گلشن مدنی مدینے والے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت
تنویر جمال خدائی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ویورز ٹرانسمیشن جاریہ ہے, وقت پہ ہے بریک, جو جلدی واپس آ جائے. ویلکم بیک ویورز. بیر تاکہ بھلی کار کنदासीं लॻनि पई शाम में. ऐं अॼु असांजी महफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ॾाढी सुठी हली रही आहे. ऐं अल्लाह साईं पंहिंजी बारगाह में हिनखे क़बूल फ़रमाए. ऐं बसि ही ज़िक्र अल्लाह है ऐं हिनखे जारी ऐं सारी रखो. ऐं कोशिशि कयो त तव्हां भी अहिड़ियुनि महफ़िलुनि जो हिस्सो थींदा रहो. सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल आपने देखें कि जगह जगह हमें फ़कीर नज़र आते हैं. मतलब कहीं भी आप सिग्नल पे रुकें तो दर्जन आके खड़े हो जाते हैं. उनमें से कुछ होते हैं कि जिनको अपाहिज होते हैं, बेचारे माजूर होते हैं, हमारे दिल करता है हम उन्हें दें. एक होते हैं पेशावर भिखारी. तो क्या कहेंगे आप उनके लिए कि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखें, ये जब हम जाते हैं सिग्नल्स पर, ख़ास तौर पे जब किसी आप होटल में खाना खाने जाते हैं, आप किसी बेकरी पर जाते हैं, तो आपको लाजमी कोई ना कोई मिलेगा. बिल्कुल मिलेगा. अच्छा, इसी तरह आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कोई खातून या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग हाथ में एक पेन लेके खड़े हो जाते हैं. अब उनको ये पता है कि आने वाले ने मुझे 10 रुपए या 20 रुपए देना, पेन कोई नहीं लेगा उनसे. तो ये एक तरीका कार समझ लिए तरीका वारदात है उनका. इसी तरीके से जब आपने दूध खरीद दिया, आप अगर 250 रुपए किलो दूध ले रहे हैं, तो लामहला तौर पे जो पीछे खड़ा होगा तो आपका दिल चाहेगा 10 रुपए में इसको भी दे दूं. तो ये तो एक पूरी तरीके से प्लानिंग है. पूरी सजूकियाँ भर भर कर आती हैं, हमें जो मालूमात मिलती हैं, बाकायदा इनके एरियाज़ तकसीम होते हैं इन पेशावर लोगों के. और इस पे कई टॉक शोज़ में भी बातें हो चुकी हैं. कई लोगों ने इस पे बाकायदा वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं कि किस तरह इनकी सरपरस्ती की जा रही है. अच्छा, इनके एरियाज़ में कोई दूसरा शख्स भीख नहीं मांग सकता, ये भी आप अंदाज़ा कर लें. फ़ुक़हा ने, उलमा ने इस पे सख्ती से मना किया. आप जब इन लोगों को प्रमोट करेंगे, देखें यही वो लोग होते हैं जो चोरी चकारी भी करते हैं. अच्छा, यही वो लोग होते हैं जो छीन छपटी में भी उसमें सामने आ जाते हैं. यही वो लोग होते हैं जो लोगों के घरों को ताड़ते हैं और बाहर के जो लोग होते हैं उनको जाके बताते हैं कि फ़लाँ का घर ऐसा है, फ़लाँ का जो मर्द है इस टाइम घर में नहीं होता. तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने. फ़ुक़हा बहरहाल इस पे मना फरमाते हैं, उलमा ने इस पे मना फरमाया कि आप इनको दे के हक़दार का हक़ खा रहे. देखिए, नेकी के जज्बे ज़रूर होने चाहिए, नेकी ज़रूर करनी चाहिए. हर की जाने वाली नेकी नेकी नहीं होती, याद रखिएगा. आप इस तरह का अमल करके किसी का हक खा रहे हैं. क्या आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में कोई गरीब आपको नज़र नहीं आया? चले आप मोहल्ले को छोड़ दें, क्या आपके रिश्तेदारों में आपको ऐसा कोई गरीब नज़र नहीं आया कि आप मिलाद की खुशी में उसके घर पे राशन डलवा देते? सही. क्या आपके दोस्त ahbab में, आपके पास मोबाइल है, कम अज़ कम 500 से 700 कॉन्टैक्ट सबके पास होते हैं. क्या वो सब के सब अमीर होते हैं? कोई तो उसमें ऐसा होगा जो हाथ नहीं फैलाता. हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, और मैं ये समझता हूँ ये हर उस मांगने वाला, अल्लाह करे मेरी बात उन लोगों तक ये पहुँच जाए, या जो किसी को मजबूर करता है मांगने पर, जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, जिसके पास लिबास मौजूद है, सिर्फ एक वक्त का खाना मौजूद है, उसके लिए हराम है किसी के आगे सवाल करना. तो इसी वजह से ये जो पेशावर भिखारी लोग होते हैं, उलमा ने सख्ती से मना फरमाया. ऐसे लोगों को देकर आप उनकी जेब भी भर रहे हैं, ऐसे लोगों को देकर आप उनका पेट भी भर रहे हैं. उनको भरने की वजह से आप हकदार का हक़ है. तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि ममानियत है, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए. सही. इसी बात पे एक और आपसे बात ये शेयर करना चाहूँगी. अभी जब मैं ऑफिस आ रही थी तो ये मेन सिग्नल डिफेंस का, यहाँ पे मैं रुकी. एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 6-7 साल उसकी उम्र होगी, और बेचारे की नाक भी बह रही थी, बुखार था, ज़ुकाम था, क्या था उसको. एक वैन वाले का शीशा साफ़ कर रहा था वाइपर से. मेरा दिल हुआ कि मैं इसको कुछ दूं, लेकिन फिर मैंने ख़ुद को इस वजह से भी कंट्रोल किया कि ऑलरेडी वो ये चीज़ें कर रहा है, मैं उसको मज़ीद ना ख़राब कर दूं. अब
مجھے نہیں پتا, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے صحیح کیا یا میں نے غلط کیا. دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سب کے سب جھوٹے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو طریقہ ہے نا ایموشنل بلیک میل کرنے کا, کہ ایک خاتون کھڑی ہو گئی, انہوں نے نقاب بھی لگا لیا, اب دیکھنے والا کہے گا دیکھو جی باپردہ خاتون کھڑی تھی, چھوٹے سے بچے کو یا بچی کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, سگنل پر کسی کی کار صاف کر دی. ہوں گے 1000 میں سے ایک آدھ تو لازمی ایسا ہوگا جو واقعی غربت کی وجہ سے پریشان ہوگا. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں کراچی جس مرکز میں ہم بیٹھے ہیں نا, یہاں بہت تنظیمات موجود ہیں, آپ کو کھانا کھلانے والے بھی موجود ہیں, آپ کی سرپرستی کرنے والے بھی موجود ہیں. تو یہ ان لوگوں نے طریقہ واردات اپنایا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں کس کا دل نہیں چاہے گا جب ہم ان بچوں کو دیکھیں گے تو لازمی بات ہے ہمیں اپنا بچہ یاد آئے گا. صحیح بات. جب اس طرح کی ہم اس عورت کو دیکھیں ہمیں اپنی ماں میں اپنی بہن یاد آئے گی. تو اس طرح کی واردات سے وہ لوگوں کے دل میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے دل میں بیٹھ کے ان سے اپنی ڈیمانڈز پوری کروا سکیں. یہ تو آپ 4-5 سال کے بچے کی بات کر رہی ہیں, میں نے بھی اسی ڈیفنس سگنل پہ رات کے 12 بجے ایک 2 سال کی بچی گود میں لیے خاتون کو کھڑے دیکھا. تو آپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا, اور آپ پروگرام کرتے ہیں, ہم کرتے رہتے ہیں, اس طرح کے عمل سے دیکھیں برائی بھی نکل رہی ہے. جب خواتین اس طرح کھڑی ہوں گی تو ہر گزرنے والے مرد کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی. تو آپ اس طرح کا عمل کر کے برائی کو پرموٹ کر رہے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اپنایا, اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ایک شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے. تو ان طریقہ واردات کو ہم نے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور سمجھ کر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حقدار تک اس کا حق, چاہے وہ خیرات کی صورت میں ہو چاہے وہ تحفے کی صورت میں, کس طرح سے پہنچانا ہے. بالکل صحیح ॻाल्हि आहे. ऐं जेकॾहिं मूंखे नाहे ख़बर त मां सही कयो या न ग़लति कयो, पर मां इहा ॻाल्हि शेयर करणु चाहियां पई. बहरहाल जेकॾहिं मां सही कयो त अलाह खे ख़बर, ऐं जेकॾहिं मां ग़लति कयो त मूंखे अलाह से माफ़ु कंदो. ऐं कोशिशि इहा कंदा कयो त हक़दार खे ई ॾियो, ऐं स्पेशली जेके माज़ूर तव्हांखे नज़र ईंदा आहिनि या जेके वीचारा बिल्कुलु ज़ईफ़ हूंदा आहिनि, जेके सफ़ा ज़ईफ़ हूंदा आहिनि, उन्हनि खे ॾियो त वधीक सुठो आहे. आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि माँ बाप का अदब किस हद तक करना चाहिए और उसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात करूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपने हवाले से ज़िक्र किया कि मेरे साथ शिरक ना करो, वहाँ दूसरी बात की और वालिदैन का अदब और एहतराम, उसके लिए हुस्न सलूक का लफ्ज़ आया है. अब हुस्न सलूक का जो कैनवस है ना वो बहुत वसी है. यानी हुस्न सलूक में यहाँ तक एक हदीस में आया कि अगर तुम्हारी माँ मुशरिका है, तुम ईमान ले आए हो, क्योंकि दौरे जाहिलियत में तो ये मामला था. सहाबाए कराम की कई फैमिलीज़ में ऐसा हुआ कि वालिद साहब ईमान ले आए, बेटे ईमान नहीं लाए, या बेटा ईमान याफ्ता है, वालिद नहीं है, वालदा नहीं है. तो हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ मुशरिका है और तुम ईमान याफ्ता हो, तो तुम्हें तुम्हारा इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम्हारी माँ अगर तुम्हें कहे ना कि मेरे बुत खाने या मेरे इबादत खाने मुझे ले जाओ और लेकर आओ, तो तुम उसको अपनी पीठ पे लाद के उसको लेके जाओ और लेकर आओ. हुस्न सलूक इतना वसी है, वो भी वालिदैन के साथ. लेकिन एक मुख्तसर, चूँकि वक्त कम ही होता है, इख्तिसार से बात करूँगी. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये जो मैं बात बयान कर रही हूँ उसूल, ये माँ बाप से, जब माँ बाप के लिए है तो समझे सबके लिए, हर रिश्ते के लिए, चाहे आप उससे कितनी भी मोहब्बत करते हो. हुज़ूर ने फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, कि तुम कभी भी किसी भी मखलूक की इतनी फर्मा बरदारी ना करो कि जिसमें तुम अपने खालिक की नाफरमानी कर बैठो. बस ये उसूल है. इतनी मोहब्बत वालिदैन से भी ना करें, इतनी मोहब्बत अपने शौहर और अपने बीवी बच्चों से, और अब आपके जितने रिश्ते हैं मोहब्बत कीजिए, लेकिन जहाँ कोई अल्लाह की हद टूट रही हो, अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म या उसकी कोई मतलब इस तरह की हदबंदी पामाल हो रही हो, वहाँ आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर आपको अल्लाह ये हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ पर आपने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना है. वालिदैन को अदब, वो भी लेकिन अदब और एहतराम के दायरे में रहकर उनसे माजरत कर लेनी है. सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा. आप लोगों से सवालात हुए और आप दोनों ने माशाल्लाह बखूबी हमें जवाबात दिए उनके, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप दोनों को सेहत ज़िंदगी अता करे, खुश रहें. बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है आप दोनों के साथ. यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया है आज. हमेशा हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं फ्राइडे को, लेकिन बिलीव मी आज मैंने ईमानदारी से कहूँगी, शायद व्यूवर्स भी इस बात से जो है इत्तेफाक करेंगे कि आज की ट्रांसमिशन मैं कहती हूँ बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह से. तो सवालात का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है. तो अब मैं चाहूँगी कि मैं अपने नातख़्वां को टाइम दूँ
हींअर मां दावत ॾियणु चाहींदसि सना अली ताज खे। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। माहो मेहर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई करे कौन तेरी बराबरी करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मजाल ही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। नफसीन है नाम-ए-हिल सरा तेरा फर्श है वो ही बोरियां तेरे जिस्म पाक पे एक क़बा वो भी तार तार है जा बजा वो भी तार तार है जा बजा। तेरी सादगी है कमाल ही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। सुभानअल्लाह माशाल्लाह। हिते हिकिड़ी बर्थडे विश करणु चाहींदसि छो त नंढड़ो बेबी आहे, बेबी बॉय आहे, 2 सालनि जो आहे जंहिंजो नालो आहे मोहम्मद हाशिर सूमरो हालाणी मां। ऐं असांजो KTN जो गार्ड आहे अमीर, उनजो भाइटियो आहे। सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तव्हांखे हाशिर। ऐं माशाल्लाह अल्लाह साईं तव्हांखे सेहत ज़िंदगी अता करे, तव्हांखे अल्लाह साईं जेको आहे सुठो मुस्तक़बिल ॾिए ऐं तव्हांखे अल्लाह साईं इज़त ॾिए ऐं तव्हां पंहिंजे माउ पीउ जी ख़िदमत करे सघो। तव्हांखे अल्लाह साईं एतिरी सुठी अल्लाह साईं तव्हांखे ज़िंदगी अता करे, आमीन। सो हिते थैंक यू भी चवणु चाहींदसि सभिनीनि जो। बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छी महफ़िल रही, मज़ा आया ऐं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त तव्हां सां मंडे ते मुलाक़ात कंदासीं। ऐं वेंदे वेंदे जेको आहे मां पंहिंजे भाउ नईम रज़ा हैदर खे दावत ॾियणु चाहींदसि त तेसिताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी भाउ। मेरे आका मेरे मौला मेरे रहबर मोहम्मद हैं। मेरे आका मेरे मौला मेरे रहबर मोहम्मद हैं। उतारे जिस पे कुरान रब वो पैगंबर मोहम्मद हैं। नहीं
کوئی نبی بدز جناب مرسل اعظم، نہیں کوئی نبی بدز جناب مرسل اعظم کے مسند پر رسالت کی نبی آخر محمد ہیں۔ میرے آقا میرے مولا میرے رہبر محمد ہیں، انہیں کے ہی تعارف میں کلام حق ہوا نازل، انہیں کے ہی تعارف میں کلام حق ہوا نازل، مزمل طٰہٰ و یاسین کہیں کوثر محمد ہیں، اور رقم ہے نور سے جبریل کے پر پہ عبارت، یہ رقم ہے نور سے جبریل کے پر پہ عبارت، یہ کہ ہر وصف الہی کا وہ ایک مظہر محمد ہیں۔ تجھے زلفن جو بھی رنگ کا